السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ کا جانا پہچانا چہرہ ہوں۔ آپ میں سے اکثر آدمی مجھے جانتے ہیں، میں آپ کے علاقے کا ہوں۔ جمعیت علماء ضلع کٹیہار سے میرا تعلق ہے، اس لیے شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ دور کھڑے نہ رہیں، قریب آ کے بیٹھیں۔ قریب آؤ کہ جی بھر کے دیکھ لو، بہت دنوں سے آئینہ نہیں دیکھا۔ آ جائیں بھائی، قریب آ کے بیٹھیں۔ میں 10 منٹ کا وقت ملا ہے، صرف 3 باتیں آپ سے کہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ جناب مولانا منور حسین صاحب جب اس علاقے کا دورہ کر رہے تھے اور بہت جم کے محنت کر رہے ہیں، تو لوگوں کے ٹیلی فون میرے پاس آتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہم سے یوں بھی سوال کرتے ہیں بالمصافحہ کہ یہ عالم دین ہیں، ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ سوال اکثر عوام الناس کے ذہن میں دوڑ رہا ہے کہ عالم دین کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ مجھ سے بھی کئی لوگوں نے سوال کیا تو میں نے ان سے کہا کہ در حقیقت سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے، اتنی گندی ہو چکی ہے کہ ہر ڈاکو، ہر لٹیرا، ہر دھوکہ باز، ہر بے ایمان یہ سیاست میں جگہ لے لیا ہے۔ اس لیے علماء کو سیاست میں دیکھتے ہی لوگ عجیب کوفت محسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاک صاف ستھرے انسان کیسے اس گندی نالی میں آئے۔ لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیاست دین کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو، مسلمان کو سچا پکا اپنے مذہب کا پابند ہو جائے اور اس کے اندر سیاسی شعور نہ پیدا کیا جائے تو وہ اپنے مذہب پر بھی قائم نہیں رہ سکتا، غلامی کی زنجیر اس کے گلے میں ڈال دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی جنگیں کرتے تھے، ان جنگوں کے منصوبے مسجد نبوی میں تیار ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی ودھان سبھا نہیں تھا، کوئی راجیہ سبھا نہیں تھا، کوئی کوٹ نہیں تھا۔ مسجد نبوی ہی وہ کوٹ تھا، وہ ودھان سبھا تھا، وہ راجیہ سبھا تھا، جہاں سے فیصلے صادر ہوا کرتے تھے اور پوری قوم اس فیصلے کو مانا کرتی تھی۔ تو سیاست دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ سیاست دین کا حصہ ہے۔ اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر یہ علماء کرام اگر سیاست میں حصہ لے لیں اور سیاست کے میدان میں کود پڑیں تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا معاشرہ جو بے ایمانی، ڈاکو، لٹیرا وغیرہ کی وجہ سے جوجھ رہا ہے، سارا کا سارا معاشرہ صاف شفاف نظر آئے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کشن گنج کے ایک پروگرام میں تھا اور اس پروگرام میں کشن گنج کے ڈی ایم صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور اس ڈی ایم صاحب کے چہرے پر داڑھی تھی۔ وہ ڈی ایم صاحب عالم دین نہیں تھے لیکن تقوی والے تھے۔ چنانچہ میں اس اسٹیج سے نعت پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ڈی ایم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بعد میں نے تحقیق کیا کہ یہ ڈی ایم صاحب کون ہیں، کہا کہ یہ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں
اور پابند شرع آدمی ہیں، تقوی والے آدمی ہیں، اور ان کے جیب میں 2 قلم تھا۔ میں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ ہمیشہ جیب میں 2 قلم رکھتے ہیں، ایک سرکاری قلم رکھتے ہیں اور ایک نجی قلم رکھتے ہیں۔ جب سرکاری کام کرتے ہیں تو سرکاری قلم سے کام کرتے ہیں، اور جب اپنا کام ہوتا ہے تو نجی قلم سے کام کرتے ہیں۔ ایسے آدمی جب میدان میں آئیں گے، ایسے آدمی جب آفیسوں کی زینت بنیں گے، تو یہ پورا کا پورا معاشرہ اور خاص طور پر سیمانچل کی تاریخ بدلے گی۔ تو علماء کو سیاست میں آنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ کیا چیز ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ عوام الناس اکثر یہ سمجھتی ہے کہ مکھیا کا ووٹ 500 کا نوٹ ہے، ایم ایل اے کا ووٹ 1000 کا نوٹ ہے، اور ایم پی کا ووٹ 2000 کا نوٹ ہے۔ ہم اور آپ آج تک یہی سمجھتے آ رہے ہیں اور ہمارے ووٹ اسی طرح پڑتے آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت ووٹ ایک امانت ہے۔ اور آپ کو بتا دوں، لا ایمان لمن لا امانت لا، جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ جو امانت میں خیانت کرے وہ ایمان سے مستثنی ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے، اور یہ امانت کسی امانت دار کے ہی سپرد کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی غیر امین آدمی کو، غیر امانت دار آدمی کو آپ نے یہ ووٹ دے دیا تو آپ نے اس میں خیانت کی۔ دوسری بات میں بتاؤں کہ ووٹ ایک گواہی ہے۔ ووٹ کیا ہے؟ ایک گواہی ہے، یعنی آپ پورے بلرام پور بدھان سبھا کے ہر آدمی کی طرف سے گواہ بنتے ہیں کہ جس پرتینیدھی کو میں چن رہا ہوں وہ صاف شفاف قسم کا آدمی ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے، وہ ڈاکو نہیں ہے، وہ لٹیرا نہیں ہے، وہ صاف چہرے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ وہ یہاں سے جائے گا تو صحیح ترجمانی کرے گا، غلط ترجمانی نہیں کرے گا، صحیح گواہی دے گا، غلط گواہی نہیں دے گا۔ یہ ووٹ در حقیقت ایک گواہی ہے۔ در حقیقت ووٹ کیا ہے بھائی؟ ایک گواہی ہے، اور اگر ہم غلط گواہ کو چن لیتے ہیں تو پورے بلرام پور بدھان سبھا کے ہر باشیوں کی طرف سے ہم ذمہ دار ہوں گے گنہگاری۔ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھائی؟ ہوں گے۔ اس لیے ووٹ کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح طور پر صرف دھارے میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ندی میں پانی بہ رہا ہے، اس میں کچو بھی تیر کے جا رہا ہے، مردار بھی بھس کے جا رہا ہے، لکڑی بھی بھس کے جا رہی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ماحول بھی وہی ہے، جدھر ہوا ہے ادھر ہی بہ کے چلے جاؤ۔ تو ندی کے ساتھ جو بہ کے جانے والی چیز ہے وہ مردار بہ کے جاتی ہے ندی کے ساتھ، زندہ آدمی بہ کے نہیں جاتا، وہ ندی کی ریت کو چیرتا ہوا منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ ریت کو چیرتا ہوا منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہوا کے رخ پہ بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ انقلاب آئے گا تو سیمانچل کی تقدیر بدلے گی۔ اور تیسری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ ہمیں اپنا نیتا کیسا چننا چاہیے۔ ہمیں اپنا نیتا کیسا چننا چاہیے؟ کیا کسی ڈاکو کو چننا چاہیے، کسی بے ایمان کو چننا چاہیے، یا کسی لٹیرے کو چننا چاہیے؟ تو ہمارا قرآن اور ہماری حدیث ایک ایسی چیز ہے جو سب چیز بتاتی ہے۔ ہمارے قرآن نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بیان کر دیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ علماء کرام ہیں۔ کون ہے بھائی؟ وہ علماء کرام ہیں۔ دیکھیے مسئلہ ڈر کا ہی ہے۔ ایک ملازم اگر اس کے سر پر حاکم کی نظر ہے تو وہ کام ٹھیک ڈھنگ سے کرے گا،
حاکم کی نظر نہیں ہے تو کام ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کرے گا۔ آج کل آفسوں میں کام ڈھنگ سے اس وجہ سے ہو رہے ہیں، جس آفسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں تو ملازم یہ سمجھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے، مالک کی نظر ہم پر ہے، اس لیے وہ ڈیوٹی صحیح طور پر بجاتا ہے۔ تو ہر جگہ معاملہ ڈر کا ہے۔ جب ایک آدمی کا نکاح ہوتا ہے تو مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ایک خطبہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، 3 بار پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ یہ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں ہاں ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب تک تم اکیلے زندگی گزار رہے تھے، اب تمہارے ساتھ ایک لڑکی آ رہی ہے، اس کے حق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی نہ کرنا، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ مکھیا ایک پنچایت کا ذمہ دار ہے، ممبر ایک وارڈ کا ذمہ دار ہے، ایم ایل اے ایک پورے وِدھان سبھا کا چھیتر کا ذمہ دار ہے۔ جب تک ان کے اندر خوف پیدا نہیں ہوگا، ڈر پیدا نہیں ہوگا کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے اور غنڈہ گردی کریں گے، صرف اپنے پیسے کو، عوام کے پیسے کو لوٹنے کی کوشش کریں گے، عوام کو دھوکے میں رکھیں گے، تو اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، لیکن اس دنیا میں ہماری پکڑ ہوگی۔ اس دنیا میں کیا ہوگی؟ ہماری پکڑ ہوگی۔ جب میں پچھلے الیکشن میں پرچار کر رہا تھا، مہا گٹھ بندھن کی طرف سے میں پرچار کر رہا تھا، تو ہمارے علماء ہم سے بدسن ہو گئے اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ عالم دین ہیں، ذرا پرچار عالم دین کا کریے، غیر عالم دین کا پرچار کیوں کر رہے ہیں؟ اور طرح طرح کے طعنے ہم کو دینے لگے۔ اس سال جب میرے پاس فون آتے ہیں کہ مولانا ووٹ کس کو دینا چاہیے، تو میں اس کو کہتا ہوں، اگر عالم دین کا فون ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بکریاں بکریوں کے ساتھ گھومتی ہیں، گھوڑے گھوڑے کے ساتھ گھومتے ہیں، گدھے گدھے کے ساتھ گھومتے ہیں، علماء دین کو چنیں، الجنس یمین الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور ایک عالم دین کے ساتھ نہ جانے کتنے ان کے بھکت ہوتے ہیں، کن کے اتنے ماننے والے ہوتے ہیں۔ ایک امام کے پیچھے پوری مسجد ہوتی ہے، اگر امام آ جائے گا پوری مسجد آ جائے گی، ساری عوام آ جائے گی۔ اس لیے علماء کرام کو بدزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات ہوا کے رخ پر نہ چڑھیں، بلکہ انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا تو سیمانچل کی تقدیر بدلے گی، اور جب سیمانچل کی تقدیر بدلے گی تو آج یہ مولانا منور حسین صاحب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہی للکارتے ہوئے نظر آئیں گے اور راجیہ سبھا میں جا کر اور بل کو پھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔